اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. جناب ندیم رؤف صاحب، سہیل الطاف صاحب، خواتین و حضرات، چیف کلیکٹر کسٹم، پچھلے سال ستمبر یا اکتوبر کا مہینہ تھا تو میں ادھر حاضر ہوا تھا چیمبر میں. تو آپ ہی کی طرح میں اس وقت چیف کلیکٹر نارتھ تھا. تو میں نے بات کی تھی کہ میں تو ساری زندگی میرا ایک ہی مقصد رہا ہے کہ ٹیکس پیئر کو فیسیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے. تو میں نے بڑی بات کی تھی اور ساتھ ہی میں نے کہا تھا کہ آفٹر 5 or 6 months آئی ایم ریٹائرنگ فرام پاکستان کسٹمز. تو سہیل الطاف صاحب کھڑے تھے تو انہوں نے کہا، انہوں نے بات پک کر لی. جب مجھے رخصت کرنے لگے تو یہ میں نے اپنی بک بھی گفٹ کی تھی سارے ساتھیوں کو، آج مجھے یاد نہیں رہا لانا بک. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب سے جو میرے لیے پریشان کن بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں. وہ ان کے دل سے ایسی بات نکلی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر تعلق جوڑ دیا. تو اسی سلسلے میں آپ کے پاس حاضر خدمت ہوں. اور جب میں آیا آج ندیم رؤف صاحب نے کہا کہ ویلکم ہوم، واقعی مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اپنے گھر میں ہوں، اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں اور اپنے جو کولیگز ہیں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا اور دل کی باتیں ہیں. ایف ٹی او کا ادارہ جو ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کس مقصد کے لیے بنایا ہے؟ ایف ٹی او کا ادارہ آج سے 22 سال پہلے جو کنسیپچولی بنایا گیا تھا کہ ٹیکس پیئر جو ہیں ان کو پرابلم ہوتے ہیں. ٹیکس پیئر ملک کی بیک بون ہے. ٹیکس پیئر جو ہے ملک کی ریونیو میں اضافہ ہوتے ہیں. ان کے جمع کیے ہوئے ٹیکسوں سے ملک چلتا ہے. سارے فلاح و بہبود کے کام ٹیکس پیئر کے پیسے سے ہوتے ہیں. اگر ٹیکس صحیح طرح اکٹھا ہوگا تو ملک ترقی کرے گا، ملک کی معیشت ٹھیک ہوگی، ملک کے ادارے صحیح چلیں گے اور لوگوں کی فلاح بہبود کے کام ہوں گے. تو ایک ایسا ادارہ گورنمنٹ نے یہ سوچا ہونا چاہیے کہ جو ٹیکس پیئر کو ٹیکس کی ادائیگی میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اس کا سدباب ہو سکے اور ان کو جو تنگ کرتا ہے اس کی سرکوبی کی جا سکے. اور جو ٹیکس مشینری میں دیکھیں، جو مشینری کام کرتی ہے، جو بھی کام کرتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی پرابلمز تو ہوتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی کمی بھی رہ جاتی ہے. کوئی کمی سہون رہ جاتی ہے اور کوئی انٹینشنل ہوتی ہے. تو ان سب کو نام دیا گیا، میل ایڈمنسٹریشن کا نام دیا گیا اور اس کے لیے پھر یہ ادارہ وجود میں آیا. اور اس ادارے نے کام کرنا شروع کیا، کنٹریبیوٹ کرنا بھی شروع کیا. بہت سارے جو پاسٹ میرے ایف ٹی او صاحبان تھے انہوں نے اپنی تئیں کوشش کی، مگر اس دفعہ گورنمنٹ آف پاکستان نے، اس وقت کے پرائم منسٹر نے، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے، انہوں نے سوچا کہ ایف ٹی او چونکہ ٹیکس سے ریلیٹڈ ہے، فیڈرل ٹیکس سے ریلیٹڈ ہے، تو اس سلسلے میں ایسا بندہ لایا جائے جس کا ٹیکس کا تجربہ ہو، جس کو میل ایڈمنسٹریشن کا بھی ایف ڈی آر میں پتہ ہو اور اس کو گڈ ایڈمنسٹریشن کا بھی پتہ ہو. تو گورنمنٹ آف پاکستان کی اللہ کی مہربانی تھی، نظر انتخاب مجھ پہ پڑی. تو میں نے پہلے دن ہی جو پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بات کی تھی کہ میں انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی اور ایماناً یقیناً میں آئی ول ٹرائی کہ یہ ادارہ جو ہے یہ کنٹریبیوٹ کرے اور ٹیکس پیئر کے جو کوئی مسائل ہیں اس کا حل کیا جا سکے اور ٹیکس پیئرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ادارے کی بات کی کہ ایف ٹی او کا پتہ ہی نہیں تھا. جس دن میں نے پہلے دن حلف اٹھایا تو میں نے اپنے بچوں کو رات کو بتایا، کیونکہ آنن فانن اسی دن جس دن نوٹیفیکیشن ہوا اسی دن ہی اوتھ ہو گیا. تو میں نے بچے پوچھنے لگے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، 2 ڈاکٹرز ہیں. ایک لمز میں پڑھ رہی تھی بچی، تو وہ چھوٹی بچی جو لمز والی وہ پوچھنے لگی، بابا وہ ایف ٹی او کون سا ادارہ ہے؟ ہم نے تو کبھی اس کا نام ہی نہیں سنا. تو ایسی صورتحال تھی کہ میرے گھر میں اور پھر بہت سارے لوگوں کو اس ادارے کا پتہ ہی نہیں تھا. تو ہم نے اسی طریقے سے پھر آؤٹ ریچ شروع کی. ہم نے ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ بنائی. یہ بات ہے دسمبر کی. تو سہیل الطاف صاحب نے اسی میں یہ مشورہ دیا ہمیں کہ ایک ایسا ہونا چاہیے کہ بزنس کمیونٹی کو، آپ کو جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، ساتھ ملانا چاہیے. تو یہ اس دن سے جو کانسیپٹ جو ہے نا، یہ سارا کریڈٹ گوز ٹو سہیل الطاف صاحب کہ انہوں نے اس وقت یہ مشورہ دیا اور ماشاءاللہ یہ آئیڈیا اتنا کلک ہوا
کہ پورے پاکستان میں پھر ہم نے کراچی میں اور جگہوں پہ، کراچی بھی میں گیا ہوا تھا، سرگودا میں، سیالکوٹ میں، لاہور میں. Now everybody, every trade leader wants to be a advisor with honorary business coordinator یا honorary advisor. تو یہ صحرا ان کے ساتھ جاتا ہے کہ انہوں نے دیکھیں اچھی تجاویز، مشورہ ویسے اللہ کا حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو مشورے میں بات طے ہو جائے اس میں برکت ہوتی ہے. تو وہ برکت ہوئی الحمدللہ. پچھلے جیسے ندیم صاحب نے کہا کہ نارمل پریکٹس تو یہ ہے کہ ایک چھپی چھپائی رپورٹ بن جاتی ہے، وہ بھی اس کے بننے میں جنوری سے لے کے جولائی تک لوگ لگے رہتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں. صدر پاکستان کو ایک دن جا کے پیش کر دی جاتی ہے اور پھر اخبارات میں یا ٹی وی میں تصویر آ جاتی ہے. اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کے بعد بزنس ایز یوزل چلتا رہتا ہے. تو میں نے یہ بات اپنے جو ہمارے لیگل ایڈوائزر الماس جوندہ صاحب ہیں، ماشاءاللہ سوشل میڈیا سے بھی ان کا بڑا ان کے لیے تالیاں ہونی چاہیے. انہوں نے ماشاءاللہ یہ رپورٹ جو تیار کی ہے ڈاکومنٹری، انہوں نے آواز بھی ان کی ہے اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنے کونا مشک اینکر لگ رہے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ایک ایمیچور بندہ یہ ڈاکومنٹری میں بول رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں اور ہماری پھر نظر انتخاب وہ ہوم والی بات ہے نا کہ اپنے گھر پہ پڑی کہ سب سے پہلے یہ ہم کارکردگی پیش کرتے ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے دوستوں کے ساتھ. تو ہم نے کوشش کی، ہم نے دیکھیں ہم چھوٹے سے چھوٹے ٹیکس پیئر کے پاس بھی گئے، اسمال ٹریڈرز آرگنائزیشن جو ہیں ٹریڈ باڈیز ان کے پاس بھی گئے، ہم نے ایوان صدر میں بھی جا کے فنکشن کروایا اور ہم نے سینٹورس میں جا کے بھی ہمارے بچوں نے جو انٹرنی ہے انہوں نے اپنے پریزنٹیشن دی اور جا کے یعنی ہم نے نوک اینڈ کارنر آف دا کنٹری، ہب سے لے کے کراچی، ایبٹ آباد، ایوری ویئر آئی وینٹ ود مائی ٹیم اور ہم نے یہ میسج پہنچایا اور لوگوں کو بتایا کہ پاکستان میں آج کے دور میں جہاں انصاف ملنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل سے انصاف ملتا ہے، آپ کو سالہ سال لگ جاتے ہیں، پاکستان میں اس وقت ایک ایسا قانونی فورم موجود ہے جہاں آپ کو کم سے کم وقت میں اور 60 دنوں میں انصاف مل جاتا ہے، آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور آپ کو عزت دی جاتی ہے. سب سے بڑی بات جو ہے، میں نے جو اپنے ایڈوائزرز سے جب میرا دوسرا مہینہ ہی تھا تو میں نے اپنے ایڈوائزرز سے جو ماشاءاللہ بہت محترم میرے کولیگز ہیں اور ان کی سب کی زندگیاں انکم ٹیکس میں یا کسٹم میں ٹیکس پیئر کے ساتھ گزری ہیں اور ان کا تجربہ ہے، ان کے ایکسپیرینس کی، مگر میں نے ایک کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ ایشو کروایا اور اس میں یہ لکھا کہ ٹیکس پیئر کو عزت دینی ہے. ٹیکس پیئر آپ جو ہے نا فیڈرل ٹیکس امبرڈسمین، میں آپ کا وکیل ہوں، ٹیکس پیئرز کا وکیل ہوں اور میں نے آپ کا کیس پریزنٹ کرنا ہے. جب ہمارے پاس ایک کمپلینٹ آ جاتی ہے تو پھر ہماری یہ ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ اس کو ریڈریس کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی بلکہ روزانہ میں جب لیٹرز میں اپنی ڈاک دیکھتا ہوں تو ٹیکس پیئر کے مسئلے، کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں ایک فون کال سے حل ہو جاتے ہیں، یعنی بہت زیادہ دور نہیں. کسی اپنے کولیگ علی رضا صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ان کا معاملہ، ان سے ٹیلی فون پہ بات کر لی کہ یار یہ مسئلہ ہے، یہ بیچارہ دھکے کھا رہا ہے اتنی دیر سے، تو ایک فون کال پہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کمشنر صاحب کے ساتھ ریلیٹڈ مسئلہ ہے، اس کو ماجد قریشی صاحب فون کرتے ہیں، وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو ہم نے ماشاءاللہ انفارمل ریزولوشن آف ڈسپیوٹس جو سیکشن 33 آف دا ایف ٹی او آرڈیننس ہے، وہ پہلے انووک نہیں ہوتی تھی. مجھ سے پہلے میں نے بات کی، اپنے آفس میں بات کی، انہوں نے کہا جی ایسے اگر ہم اس کو انووک کرنا شروع کر دیا تو پھر تو ہماری کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی، پھر تو مسئلے ویسے ہی حل ہو جائے. تو میں نے کہا جی ویلیو کی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مقصد جو ہے، ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے. تو ہم نے بہت سارے کیسز منٹوں میں حل کیے الحمدللہ. ایک فون کال پہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن کا کنٹینر رکا ہوا تھا کراچی میں، تو انہوں نے مجھے واٹس ایپ میسج بھیجا، ہفتے کا دن تھا، چھٹی کا دن تھا، اور انہوں نے کہا جی ہماری $1 ملین کی جو ایل سی ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر یہ کنسائنمنٹ آج نہ گئی. تھوڑا سا پروسیجرل لیپس تھا.
تو میں نے اپنے فوری طور پہ اسی وقت جب ان کا واٹس ایپ آیا میں نے اپنے ایڈوائزر کراچی سے بات کی تو میں نے کہا جی کلیکٹر ایکسپورٹس کو کہہ دو کہ جو پروسیجر لیپس ہے وہ بعد میں حل ہو جائے گا, ان کی کنسائنمنٹ جانے دیں. تو وہ فوری طور پہ انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا جی انڈر ٹیکنگ لیں, انڈر ٹیکنگ میں ماشاء اللہ 2 گھنٹے بعد کنسائنمنٹ ان کی شپمنٹ ہو گئی. تو یہ ہے یہ, اور آج ہم اس پوزیشن میں ہیں, ہم ایف بی آر سے کہہ رہے ہیں, منسٹری آف لا سے کہہ رہے ہیں, اے ڈی آر سی کا کام ہے جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی, وہ آپ ہمیں دے دیں, ہم اس کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. ہم لوگوں کے جو ایشوز ہیں لانگ اسٹینڈنگ ایشوز, 20 سال سے کیس پڑا ہوا ہے, 40 سال سے کیس پڑا ہوا ہے, 16 سال ٹریبیونل میں. ابھی ایک ہم نے ڈیسیجن دیا ہے جس میں 16 سال کسی گاڑی پکڑی گئی تھی اور 16 سال بعد وہ ریلیز ہوئی ہے, وہ گاڑی فارغ ہو چکی ہوئی ہے. تو وہ ہم نے ایف بی آر کو لکھا ہے کہ جو 5 سال سے زیادہ کے کیسز ہیں ان کو کرائے. اور دوسرا ایف بی آر والے, آپ نے ہینڈ ان گلوز کی بات کی, سہیل الطاف صاحب نے ایسی بات نہ کہیں, پھر وہ کوئی پکڑ لے گا تو کہے گا کہ یہ تو ہے ہینڈ ان گلوز ود ایف بی آر. تو ایف بی آر والے ہمارے دوست ہیں, ساتھی ہیں, مگر یہ ہے کہ دونوں کا مقصد ایک ہے. عاصم احمد صاحب سے بھی بات ہوتی ہے, پچھلے چیئرمین سے بھی بات ہوتی تھی, ایک ہی بات میں نے کی ہے کہ ہم نے ایک خوشگوار ٹیکس کلچر پیدا کرنا ہے. ہم سینرجی آپس میں ہونی چاہیے, ہم دونوں نے مل کے کام کرنا ہے. دونوں ادارے جو ہیں انسٹیٹیوشن ایک دوسرے کے لیے کام کریں گے, آگمنٹ کریں گے ایک دوسرے کو. ہماری الحمدللہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہماری طرف سے جو ریکمنڈیشن جاتی ہیں, پچھلے سال ہم نے تقریباً 8 ارب کے ریفنڈ جو ہے ہماری انٹرونشن سے وہ ایشو ہوئے اور لوگوں کے مسائل حل ہوئے. 90% سے زیادہ جو ہے ایف بی آر جو ہم نے ریلیف دیا ہے اپنے فیصلوں میں, اور 90% سے زیادہ ایف بی آر نے ان پہ امپلیمنٹ کیا ہے. اور جہاں ان کو ریپرزنٹیشن کرنی ہوتی ہے وہ پریزیڈنٹ کو ریپرزنٹیشن کر دیتے ہیں, ریویو کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں. وہ بھی الحمدللہ صدر پاکستان نے بھی ہمارے 90% 89-90% فیصلوں کی توثیق کی ہے. اور وہاں سے پھر میں آئی ہیو بن ٹرائنگ اٹ, اور مائی کولیگز دے آر آل ٹرائنگ ٹو میک فیڈرل ٹیکس امبڈسمن اے پبلک ریلیف اورینٹیڈ آرگنائزیشن, جس میں پبلک ریلیف ہو, لوگوں کو ملے. ہمارے ایک فیصلے سے سوزوکی گاڑیوں کے 10,000 پرچیزز کو فائدہ ہوا. ہمارے ایک فیصلے سے جو ڈیلی ویجز کی تنخواہ سے بیچاروں کی 20-30 ہزار تنخواہ تھی, 3 ہزار ٹیکس کٹ جاتا تھا, وہ ٹیکس ختم کروایا ہم نے, اس کو امپلیمنٹ کروایا, اور وہ اس سے لاکھوں جو سمال تھوڑی تنخواہ لینے والے لوگ تھے ان کا فائدہ ہوا. اسی طریقے سے ہم نے سسٹمک ریفارمز, اس میں سٹیل سیکٹر میں, شوگر سیکٹر میں ہم نے اپنی ریکمنڈیشن دی. یہ پوائنٹ آف سیل کا جو مسئلہ ہے, اس میں ہم نے سینکڑوں کیسز میرے کولیگز نے حل کروائے, اور لوگوں کا جن کو غلط طریقے سے اس میں شامل کر لیا گیا تھا ان کا نام ایکسکلوڈ ہم نے کروایا. اور اس طریقے سے بہت سارے مسائل ہیں جو ڈے ٹو ڈے کی بنیاد پہ حل ہو رہے ہیں. اور پھر ہم نے کوشش کی ہے کہ سستا انصاف, فوری انصاف, بلا معاوضہ انصاف آپ کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے چھوٹے شہروں میں ہم نے سیالکوٹ, سرگودا اور سکھر, ایبٹ آباد, اور ابھی ریسنٹلی ایک آفس ہم نے ہب میں انڈسٹریل ایریا ہے بلوچستان کا, وہاں بھی کھولا ہے. اور ایسے ماشاءاللہ ہم نے کوہنا مشق جو لوگ ہیں, بہت زیادہ ایکسپیرینس لوگ ہیں, ان کو ایڈوائزر رکھا ہے. اور پھر ڈیلی مانیٹرنگ ہے. سہیل الطاف صاحب نے دیکھا ہوگا کہ میرے کمرے میں ڈیش بورڈ لگا ہوا ہے, میں پرفارمنس, ڈسپوزل کی پرفارمنس بھی منٹ ٹو منٹ پرفارمنس اس میں چینجز آتی رہتی ہیں کہ آج اتنے ڈسپوزل ہو گئے, آج اتنے نئی, پتہ چلتا رہتا ہے, پرفارمنس کا بھی پتہ چلتا رہتا ہے. تو الحمدللہ اس پاکستان کی خاطر, اس پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے, پاکستان میں ٹیکس کلچر کو بہتر خوشگوار ٹیکس کلچر پیدا کرنے کے لیے وی آر ٹرائنگ. اور اس میں آپ کا ساتھ ہمیں بہت ضروری ہے کہ آپ ہماری بات کو, آپ سب جو ہیں اس بات کو آگے پہنچائے, اور کسی کا کوئی مسئلہ ہو. اور پھر ایف ٹی او سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایف ٹی او کا پتہ نہیں تھا لوگوں کو کہ ایف ٹی او ہے.
اور اگر پتہ تھا تو یہ اندازہ تھا لوگوں کو کہ پتہ نہیں اس سے کوئی کام ہوگا کہ نہیں، لوگوں کو یقین نہیں تھا، اعتماد نہیں تھا. اب الحمدللہ ہم نے پچھلے 6 ماہ یا 9 ماہ کے دوران لوگوں میں یہ تاثر پیدا کیا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ ایف ٹی او آنے سے آپ کے مسائل حل ہوں گے، آپ آئیں گے تو. اور پھر ہم نے یہ بھی انشور کروایا ہے. پہلے یہ تھا کہ جو ہی ایف ٹی او میں کمپلینٹ جاتی تھی ٹیکس پیئر کے خلاف، اس کے پچھلے کھاتے کھل جاتے تھے، اس کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع ہو جاتی تھیں. اس کو ہم نے انشور کروایا ہے. ہم نے جو آئی آر کے ممبرز ہیں ان کی پوری ٹیم کے ساتھ مذاکرات کیے، ان کے ساتھ پرابلم جاٹ ڈاؤن کیے اور ان سے ایک سرکولر ایشو کروایا ہے کہ اب آئندہ سے جو بھی اگر ایف ٹی او میں کمپلینٹ ہوگی تو ایف ٹی او کی کمپلینٹ کے دوران کسی قسم کے کوئرسو میز نہیں ہوں گے، کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی اور ٹیکس پیئر کو بلا وجہ تنگ نہیں کیا جائے گا. تو یہ ہمارا مقصد ہے. ہمارا آفس آپ کے لیے ہے، یہ آپ کا آفس ہے، سہیل الطاف صاحب کا بھی ادھر آفس ہے. آپ آئیں، ٹیکس پہ اپنے ساتھیوں کو بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں. میڈیا کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے تو ہر پروگرام میں میڈیا کی بہت بھرپور شرکت ہوتی ہے. میڈیا نے ہمارے پیغام کو اجاگر کیا ہے، میڈیا نے ہماری میسیجز کو آگے کیا ہے اور روزانہ ہمارے پاس دیکھیں ایک فون کال ہوئے، ہماری ڈیڈیکیٹڈ ایک ٹیم ہے جو روزانہ ٹیکس پیئر کو 100 سے 500 تک میسیج کرتی ہے اور لوگ اب واٹس ایپ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، موبائل ایپ کے ذریعے ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ان کے مسائل کو فوری طور پہ حل کیا جا رہا ہے. ایک دفعہ پھر میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا، ندیم رؤف صاحب کا، سہیل الطاف صاحب کا اور چیمبر میرے اپنا گھر ہے یہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس. تو جب بھی آپ بلائیں گے ہم آتے رہیں گے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز، پوری ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے، آصف صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی کوشچن ہو تو پلیز. ایک سر آپ نے اے ڈی سی آر کی بات کی، جی جی آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن. یہ اس دفعہ بجٹ میں اناؤنسمنٹ یہ کی گئی کہ 10 کروڑ سے زیادہ کا اگر کوئی کیس ہے تو وہ اے ڈی آر سی میں ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں اس پہ بڑا اعتراض تھا. تو ابھی ہم جب ملاقات ہوئی 4-5 روز پہلے مفتاح اسماعیل صاحب سے بھی اور چیئرمین ایف بی آر بھی تھے، تو انہیں کہا کہ یہ ریسٹرکشن کیوں لگائی گئی ہے کہ 10 کروڑ سے اوپر اے ڈی آر سی شوڈ بی اویلیبل ٹو اینی بڈی ہو وانٹس ٹو اویل اٹ. بالکل صحیح بات. اور یہ زبردست کام ہو جائے گا اگر یہ ایف ٹی او سیکریٹریٹ میں، ایف ٹی او آفس میں اے ڈی آر سی کے کیسز جو ہیں ان کو لیا جا سکے. آئی تھنک یہ اٹ از اگین اے ونڈرفل آئیڈیا اور اگر اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے تو ٹیکس پیئر کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا. جی انشاءاللہ ہم تیار ہیں. جی سر. جی ڈاکٹر سروج صاحب ہمارے فارمر پریزیڈنٹ. جی جی لیکن آپ نے جو ہمارے سہیل الطاف صاحب کو ساتھ ملایا، اسٹیک ہولڈرز کو